الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العثور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے عبادات کا مغز دعا کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ دعا
ایک ایسی اہم عبادت ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا مغز قرار دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ عبادات کا مغز قرار دیا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے مانگا، جس طرح سے سوال کیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، مانگنا کس طرح سے چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں عبدیت کا سب سے بڑھ کر اظہار ہے، اور دعا کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے عجز کو، انکسار کو، محتاجگی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اللہ بندے سے یہی چاہتا ہے۔ اللہ جو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ اپنے صفات اور کمالات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لیکن اسے بندے کی جو چیز پسند آتی ہے اور جس چیز پر اس کا فضل بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے، وہ بندے کی عاجزی ہے، بندے کی انکساری ہے، وہ بندے کا اللہ سے لگ لپٹ کر مانگنا ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ کے دربار میں مانگنا چاہیے، کیا اس طرح ہم اللہ کے دربار میں مانگتے ہیں، اور اللہ سے ہمیں کس کس چیز کا سوال کرنا چاہیے؟ اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے، اور جس چیز کے لیے آدمی اللہ سے سوال بھی کرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، رزق کشادہ ملنے لگے اور زندگی آسائش کے ساتھ گزر جائے، تو بس زیادہ سے زیادہ مانگا تو اللہ سے دنیا مانگی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا ایسی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں دنیا انسان کے لیے اہم ہے، وہاں اس کا دین بھی اس کے لیے اہم ہے، اور وہاں اس کی آخرت بھی اس کے لیے اہم ہے۔ یہ دعا جو میں نے اس وقت پڑھی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہت اہم دعا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ پہلا سوال کس چیز کا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا اللہ میرے دین کو درست فرما، میرے دین کو درست فرما، کیونکہ میرا یہ جو دین ہے یہ میرے حق میں بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ میرا دین میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو پہلا سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کا فرما رہے ہیں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اور اگر ہم اپنی دعاؤں کے اندر غور کریں، کیا ہم نے کبھی اللہ سے یہ دعا کی ہے یا اللہ تو ہمارے دین کو درست فرما دے؟ اور کیا ہم نے کبھی اپنے دین کو درست کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی دین حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ جتنا دنیا کے بارے میں ہمارے اندر ایک تذبذب ہے، کیا دین کے بارے میں ایسا تذبذب موجود ہے، ایسی فکر موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ فکر ہمیں نظر نہیں آتی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پہلے جس چیز کا سوال فرما رہے ہیں وہ دین کی درستی کا سوال فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک انسان کا دین درست ہوگا، اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، کیونکہ دیندار آدمی جو دنیا حاصل کرے گا وہ دنیا اللہ کی رضا کے ساتھ حاصل کرے گا، اللہ کو راضی کر کے حاصل کرے گا، وہ دنیا اللہ کو ناراض کر کے حاصل نہیں کرے گا۔ آج اگر ہمیں دنیا کے اندر یہ فساد نظر آتا ہے، اور آج حلال اور حرام کے درمیان امتیاز مٹتا چلا جا رہا ہے،
تو آخر اس کا سبب کیا ہے کہ آج کے زمانے کا جو انسان ہے، آج کے زمانے کا انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے مال مل جائے، اسے دنیا کی آسائش مل جائے، دنیا کی راحت مل جائے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ ملے تو کس راستے سے ملے، وہ اللہ کو راضی کر کے ملے یا اللہ کو ناراض کر کے ملے۔ اور یہی وہ کمزوری ہے جو آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر موجود ہے کہ ہم اپنے دین کا فکر نہیں کرتے، دنیا کا فکر تو کرتے ہیں۔ اور اس کی چھوٹی سی ایک پہچان ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ اس بچے کو اب تعلیم کے اندر لگایا جائے، تعلیم کے حصول میں اس بچے کو لگایا جائے، تو کتنے ماں باپ ہیں جو اس بچے کے لیے دین کی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو دیندار بنانا ہے، ہمیں اس بچے کو عالم اور حافظ بنانا ہے۔ اکثر دین کی فکر نہیں کی جاتی بلکہ معاش کی فکر کی جاتی ہے، اور دین کی فکر معاد کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، اور ہم آخرت کی فکر کو اختیار نہیں کرتے، کیونکہ جو دین کو اختیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جسے صرف معاش کے اندر لگا دیا جاتا ہے تو معاش میں لگنے والا اپنی معاد کو بھلا دیتا ہے، اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو فساد نظر آتا ہے، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز مٹتا چلا جا رہا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ اپنی معاد کو، آخرت کو بھلا رکھا ہے۔ اگر آخرت یاد ہوتی، اپنا مرنا یاد ہوتا، اللہ کے سامنے پیشی یاد ہوتی، تو کبھی انسان کسی غفلت کا شکار نہ ہوتا۔ اس کی زندگی کا یہ ایک اصول ہوتا کہ مجھے اللہ کی رضا کے ساتھ رزق حاصل کرنا ہے، اور دنیا کے اندر جو یہ زندگی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس زندگی کا میں مالک نہیں ہوں، یہ زندگی اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، اور اللہ کی ایک امانت ہے۔ اللہ کی اس امانت کو میں نے اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ لیکن یہ فکر کب پیدا ہوتی؟ یہ فکر جب پیدا ہوتی کہ جب اسے دیندار بنایا جاتا، اسے دین سکھایا جاتا، یا وہ خود دین کو سیکھتا، تو اس کے اندر یہ فکر بیدار ہو جاتی کہ میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور میری زندگی کا مقصد وہی ہے جو میرے رب نے بیان کیا ہے۔ میں اپنے طور پر اپنی زندگی کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی اگر ایک خواب ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر ہمارے رب نے بیان کی، اور وہ تعبیر کیا بیان کی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تمہاری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ تمہیں کوئی دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں مال و دولت جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ ضروریات زندگی تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد کچھ اور ہوا کرتا ہے، اور ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، اور ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ بس جو چیز بقدر ضرورت مل جائے اس پر آدمی کفایت کو اختیار کر لے، لیکن اپنے مقصد کو فراموش نہ کرے۔ تو مقصد تو اللہ نے بیان کر دیا، اور زندگی کی حقیقت ایک خواب سے زیادہ نہیں، زندگی کی حقیقت ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں کہ یہ پانی کا بلبلہ ایسے اٹھتا ہے اور ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، ایک سانس اندر جا کے باہر نہیں آتا، یا باہر آ کر اندر نہیں جاتا، انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اور زندگی کی حقیقت اگر کوئی پوچھے، کوئی اگر ہم سے یہ سوال کرے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو ہم تو یہی کہیں گے زندگی کی حقیقت کھانا اور کمانا ہے، کیونکہ ہم نے دین حاصل نہیں کیا، ہم نے کبھی دین کی درستی کا فکر نہیں کیا۔ اور صوفیاء نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ موت ہے، وہ موت ہے، اور موت اس زندگی کے ساتھ سائے کی طرح چلتی ہے۔ موت کسی لمحے انسان سے دور نہیں ہوتی، اور جب اس کا وقت موعود آ جاتا ہے وہ موت اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، پھر دنیا میں کسی کو طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو روک سکے۔
کوئی طاقت نہیں کہ روک سکے. تو زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ موت ہے. اور انسان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ سفر کہاں چلتا ہے, کس طرف کو چلتا ہے, اس سفر کا رخ کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی کا یہ سفر موت کی طرف رواں دواں ہے. جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ یہ زندگی کا سفر موت کی طرف رواں دواں ہے, وہ اس حقیقت کو جو پہچان لیتا ہے پھر وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے, اسے اللہ کے انعامات پر بھروسہ ہوتا ہے, پھر وہ زندگی درستی کے ساتھ گزارتا ہے. اور زندگی کی درستی کیا ہے؟ زندگی کی درستی یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی ڈگری انسان حاصل کر لے. ہاں, ڈگری حاصل کر کے ضروریات کو تو پورا کر سکتا ہے, ضروریات زندگی کو, لیکن زندگی کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. چاہے وہ اعلیٰ تعلیم ہے, چاہے وہ مال و دولت ہے, اس سے ضروریات کو تو انسان پورا کر سکتا ہے, زندگی آسائش کے ساتھ گزار سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی. مقصد تو بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے اور یہ تو بہت ادنا درجے کی چیزیں ہیں. اور وہ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ وہ اعلیٰ مقصد وہی ہے جو میرے اور آپ کے رب نے بیان کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اسے اللہ نے اپنی عبدیت اور غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ نے اپنی عبدیت اور غلامی کے لیے پیدا کیا ہے, تو وہ عبدیت اور غلامی اس کے اندر آئے کس طرح سے, اور یہ اس عبدیت اور غلامی کے حق کو ادا کس طرح سے کرے. اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے, اس کی کوئی تعلیم ہونی چاہیے, اس کا کوئی سبق ہونا چاہیے, اور اس کا راستہ, اس کا طریقہ, اس کا جو سبق ہے وہ ہمارا دین ہے. آخر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا, وہ انسانوں کی تربیت کرنا اور انہیں اس بات سے آگاہ کرنا کہ یہ دنیا تو فانی ہے, تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے, تمہاری منزل تو آخرت ہے, اور تم بہت ایک عظیم مقصد لے کر آئے ہو, اور تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہاں رہ کر اللہ کو راضی کرنا ہے, یہاں رہ کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تم ایک عظیم مقصد کے ساتھ دنیا میں آئے ہو, اور اگر تم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے, زندگی کے اندر یہ ڈر اور خوف تمہیں لگا رہا, اور اس مقصد میں اگر تم کامیاب ہو گئے, تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اس کا صلہ بھی اللہ نے بیان کر دیا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو اس دنیا کی زندگی میں خواہشات سے لڑتا رہا اور اس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف تھا کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے, میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک حساب دینا ہے, ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا, اور ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا, اور ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا. کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. تو جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا, یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے, حساب بھی دینا ہے, موت کی منزل سے بھی گزرنا ہے, بس جس کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا, اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا, وہ خواہشات جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. انسان کا جی تو خوش ہوتا ہے لیکن رب ناراض ہو جاتا ہے, شیطان تو خوش ہو جاتا ہے لیکن رب ناراض ہو جاتا ہے. جب ان خواہشات کو چھوڑ دیا تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ تو اگر یہ کوشش کرتا رہا, تو اگر نفس اور شیطان سے لڑتا رہا, تو خواہشات کا بندہ نہ بنا, تو میرا بندہ بنا, تو میرا بندہ بن کر جیا, تو نے میری نعمتوں کے حق کو پہچانا, میری نعمتوں کے حق کو ادا کیا, اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو تو نے ادا کیا, تو پھر میں بھی تجھے تنہا چھوڑنے والا نہیں, کیونکہ تو ایک عظیم مقصد میں لگا ہوا ہے, اور وہ تیرا مقصد دنیا نہیں ہے, تیری منزل دنیا نہیں ہے, تیری منزل تو آخرت ہے. اور آخرت میں تجھے وہ انعامات عطا کروں گا, وہ نعمتیں عطا کروں گا
کہ جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے ذہن پہ اس کا وسوسہ گزرا ہے، میں نے تو تیرے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ بس یہ چھوٹا سا ایک سفر ہے اور اس سفر کی ایک مشقت ہے، تو اس مشقت کو برداشت کر لے، اور وہ مشقت یہی ہے کہ تو دنیا کی زندگی کے اندر تجھے جینا تو ہے، لیکن تو اللہ کی رضا کے ساتھ جی، اللہ کو ناراض کر کے نہ جی۔ اور جب تو اللہ کو راضی کر کے جیے گا تو تیرا انعام تو میرے پاس ہے، اور وہ انعام اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی تجھے وہ انعام نہیں دے سکتی۔ وہ انعام تو صرف میں تجھے دے سکتا ہوں، اور وہ تیرا انعام جو ہے وہ تو جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو بھائی مقصد زندگی کو پہچاننا چاہیے، اور اس مقصد زندگی کے حق کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ مقصد زندگی اللہ کی عبدیت اور غلامی ہے کہ جیے کس طرح سے، ایسے جیے جس میں اللہ کی عبدیت کا حق ادا ہو جائے۔ یہ دنیا کے عیش و عشرت کے لیے نہیں کہ جس عیش و عشرت کے لیے حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کو مٹا دے، یہ زندگی کا مقصد نہیں۔ اور یہ چیز دین کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اگر سلامت ہوگا تو آخرت بھی سلامت ہوگی، اور اگر دین کو حاصل نہ کیا اور اسی طرح سے زندگی گزارتے رہے تو پھر آخرت میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اور جب اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تمہیں یہ وجود دیا تھا، تمہیں ایمان کی دولت دی تھی، تمہیں کھانا پینا دیا تھا، لباس اور مکان تمہیں دیا تھا، تم نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ یہ نعمتیں تو تیری استعمال کرتے تھے، لیکن زندگی تیری مرضی کے خلاف گزارتے تھے۔ اور یہ زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف جو گزارنا ہے، یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر دین نہیں ہوتا اور دین کی سمجھ نہیں ہوتی، پھر زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور وہ زندگی بجائے اطاعت کے وہ زندگی نافرمانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میری دنیا کو درست کر دے، نہیں، آپ نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دین کی درستی کا، کیونکہ دین کی درستی پر آخرت کی درستی کا مدار ہے۔ اگر میرا دین درست ہوگا تو میری آخرت بھی درست ہوگی۔ تو بھائی ہمیں اس کا فکر کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے سوال بھی کرنا چاہیے۔ کیا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دین کو درست فرما دے، کیونکہ اس دین پر میری آخرت کا مدار ہے۔ اور پھر خالی دعا تک انحصار نہیں کرنا چاہیے، خالی دعا تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، پھر علماء کے پاس جانا چاہیے، علماء سے رہنمائی لینی چاہیے اپنے کاموں کے بارے میں، اپنی تجارت اور ملازمت کے بارے میں کہ کیا میرے لیے حلال ہے، کیا میرے لیے حرام ہے۔ اور زندگی میں ایک فکر ہونی چاہیے کہ میں نے حلال کو حاصل کرنا ہے، میں نے حرام سے بچنا ہے، اور وہ حلال وہ چاہے کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، وہ حلال چاہے کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اس حلال میں برکت رکھی ہے کہ جب آدمی اس حلال پر قناعت کرتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں کرتا، اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے، انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور زندگی یہی ہے کہ ضروریات پوری ہوتی رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی ضرورت تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت جس چیز کا نام ہے تو ضرورت تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور خواہشات کا بندہ نہیں بننا چاہیے، صرف حلال پر کفایت کرنی چاہیے کہ جو اللہ لقمہ حلال دے دے چاہے وہ قلیل ہو بس اس پر کفایت کر لے۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، کسی کے آگے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جب یہ اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ کی ہر ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے رزق پر راضی، حلال ہے، قلیل ہے، تھوڑا ہے، یہ راضی ہو گیا،
فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. کوئی معمولی بات ہے کہ یہاں تھوڑے رزق پر راضی ہو جا, حرام کے پیچھے نہ جا, اللہ تیرے تھوڑے عمل پہ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا اور وہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور یہ اگر حلال کا لقمہ تیرے اندر جائے گا تو حلال کا نور آئے گا, عبادت کا نور آئے گا, مناجات کی لذت آئے گی, سجدوں کی لذت آئے گی. کس سے آئے گی؟ حلال لقمے سے آئے گی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو کبھی سوچنا چاہیے کہ میرے لقمے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, میرا لقمہ کوئی مشتبہ تو نہیں ہے, کیونکہ حرام کے لقمے کے ساتھ اللہ کسی کی دعا کو قبول نہیں کرتا. وہ بدن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حرام سے پرورش پایا وہ تو جہنم کا مستحق ہے. تو سوچنا چاہیے کہ اپنے پیٹ میں اور اپنی اولاد کے پیٹ میں, اپنے بیوی اور ماں باپ کے پیٹ میں ہم حلال کا لقمہ ڈال رہے ہیں یا حرام لے جا کر ڈال رہے ہیں, کل حساب تجھے دینا پڑے گا. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا, اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری, اپنی دین کی درستی کا سوال کیا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کا پیغام پہنچانے والے تھے, ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے, اور سب سے بہتر دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے یہ دعا مانگ کر ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ دیکھو جب اللہ کے سامنے سوال کرو تو اللہ سے پہلے دین کی درستی مانگنا. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کا سوال کیا, وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي, کہ یا اللہ جہاں میں آپ سے دین کی درستی کا سوال کرتا ہوں تو پھر میں اپنے دنیا کی درستی کا بھی سوال کرتا ہوں, کیونکہ اس دنیا کی درستی پر میری معاش کا دار و مدار ہے. تو میں آپ سے دنیا کی درستی کا بھی سوال کرتا ہوں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی درستی کا جو سوال ہے یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے یا اللہ بہت ساری دنیا عطا فرما دے, کوئی بہت بڑا مکان عطا فرما دے, کوئی مال و زر عطا فرما دے. نہیں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ دنیا کی درستی کا سوال کیا کہ جس پر میری معاش کا کیا مطلب میرے گزر بسر کا دار و مدار ہے, لیکن دنیا کی درستی کے ساتھ. اور بھائی دنیا کی درستی یہی ہے کہ دنیا اس طرح سے گزرے, اس راستے کو اس طرح سے قطع کرے کہ جس میں قدم قدم پر یہ فکر اور یہ خیال دامنگیر ہو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اور جب بندے کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جینا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اللہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے, اللہ کی مدد اس کے دامنگیر ہوتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی نام کس چیز کا ہے؟ ارے تقوی نام کچھ کرنے کا ہے, کچھ بچنے کا ہے, کہ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کام کو کرتا رہے, اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتا رہے. بس یہ متقی ہے اور تقوی کی دولت اسے حاصل ہے اور یہ تقوی کے راستے پر چل رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ کے خوف کو اختیار کرتا ہے, تو پھر اللہ اس کے لیے نکلنے کے بہت سے راستے پیدا کر دیتا ہے. آج لوگ اللہ کو ناراض کر کے راستے ڈھونڈتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کو ناراض کر کے کبھی راستے نہیں ملا کرتے. پھر آدمی اللہ کو ناراض کر کے کبھی منزل کو نہیں پاتا, بلکہ وہ گمنام راستوں کا راہی ہو جاتا ہے. پھر وہ بھٹکتا تو رہتا ہے لیکن اسے منزل نہیں ملا کرتی, کیونکہ وہ اللہ کو ناراض کر کے جی رہا ہے. اور اللہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ تم پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو, بیماری اور مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو, راحت اور چین حاصل کرنا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم تقوی کو اختیار کر لو, میرے ڈر اور خوف کو اختیار کر لو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ کہتا ہے کہ جب تم
میرے ڈر اور خوف کو اختیار کرو گے، تقویٰ کو اختیار کرو گے، تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ آج ہمیں اپنی قوت بازو پہ بھروسہ ہے، آج اپنی تدبیر پہ بھروسہ ہے، آج اپنی تعلیم پہ بھروسہ ہے، اپنی صلاحیت پر بھروسہ ہے، اپنی قابلیت پر بھروسہ ہے۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ تو مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دے۔ اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، یاد رکھیے کہ اللہ اس کو اس کے بھروسے سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ جو اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ اس کے یقین سے زیادہ اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ ارے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھ، تو یہ دیوانگی اور فرزانگی اختیار کر کے تو دیکھ اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کے دل میں تسلی کا خزانہ ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اللہ نکلنے کے راستے پیدا کر رہا ہے، اللہ اس کے رزق کا رازق ہے، اس کا یقین اللہ پر ہے، پھر وہ پریشان کیوں ہونے لگا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی درستی کے ساتھ دنیا کی درستی کا سوال کیا کہ اس پر میری معاش کا دار و مدار ہے، میرے گزر بسر کا دار و مدار ہے۔ تو یا اللہ جہاں دین کی درستی کا سوال کرتا ہوں، وہاں پر دنیا کی درستی کا بھی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، کہ یا اللہ خالی میری نظر اتنی نہیں کہ خالی دین اور دنیا تک محدود رہے، کیونکہ دنیا تو میری منزل نہیں ہے، میری منزل تو آخرت ہے، مجھے تو تیرے پاس بھی آنا ہے۔ تو پھر میں ایسی دنیا چاہتا ہوں، ایسا دین چاہتا ہوں کہ جو میری آخرت کو بھی سدھار دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، کیونکہ آخرت تو میری معاد ہے۔ دنیا اگر میری معاش ہے تو آخرت میری معاد ہے۔ تو میں خالی معاش کو درست کرنا نہیں چاہتا، بلکہ معاش کے ساتھ اپنی معاد کو بھی درست کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو میری آخرت کو بھی درست فرما دے۔ کیا کبھی ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہماری آخرت کو بھی درست کر دے؟ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ دعا نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا، ایسی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگی کہ جن کی آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں سکھا گئے کہ دیکھو اللہ سے اگر مانگنا ہے تو مانگنا کس طریقے سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ میری حیات ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں ترقی چاہتا ہے انسان، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو یا اللہ میں وہ جو ترقی چاہتا ہوں، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں نعمتوں کی فراوانی چاہتا ہوں، میں عزت اور احترام چاہتا ہوں، لیکن اس میں خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور خیر کیا ہے؟ خیر وہی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ اللہ کو ناراض کر کے کبھی انسان خیر حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں ایسی دنیا چاہتا ہوں، ایسی زندگی چاہتا ہوں کہ جو خیر کے ساتھ ہو، شر کے ساتھ نہ ہو، یعنی تیری ناراضگی کے ساتھ نہ ہو۔ اور پھر آخری بات یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، کہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، مجھے مرنا بھی ہے، موت کی منزل سے گزرنا ہے، اور موت اچھی بھی ہو سکتی ہے، موت بری بھی ہو سکتی ہے، خاتمہ بالخیر بھی ہو سکتا ہے اور خاتمہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا اللہ میں تجھ سے موت کے وقت جو برا خاتمہ ہے، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، کہ اس برے خاتمے سے پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت مجھے ایسی راحت نصیب ہو کہ جس میں کوئی شر نہ ہو بلکہ اس کے اندر خیر ہو۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس میں آپ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے۔ اور بھائی ہم سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، لگ لپٹ کے مانگنا چاہیے۔
اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کو اللہ سے مانگنے میں گزارنا چاہیے، مناجات میں گزارنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے اور آپ کی تعلیمات میں نظر آتا ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر کثرت جس چیز کی نظر آتی ہے وہ رجوع اللہ نظر آتا ہے۔ لیکن آج ہماری زندگیاں رجوع اللہ سے خالی ہیں۔ آج ہم باتیں بہت کرتے ہیں، تبصرے بہت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زیادہ باتیں کرنا یہ تکبر اور بڑائی کی علامت ہوتی ہے، کہ زیادہ باتیں کرنے والا جو ہے اپنی بڑائی لوگوں کو جتلاتا ہے، اور یہ بڑائی کا جتلانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو بولنا کوئی کمال کی بات نہیں، ہاں بضرورت بولا جائے، جتنی ضرورت ہو اتنا کلام کیا جائے، لیکن چر زبان کا چلتے رہنا، اور جب یہ زبان چلتی ہے تو پھر آدمی کو لازمی طور پر بے احتیاطی میں مبتلا کر دیتی ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی چغلی کر دیتا ہے، کبھی غیبت کر دیتا ہے، اور یہ زبان انسان کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کی عدم رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ اس زبان سے اللہ کی رضا کا سودا حاصل کر سکتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال کر کے اللہ کو ناراض بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ زندگی جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جہاں انسان اپنی دنیا کا فکر کرے وہاں پر اسے دین کا فکر دنیا سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی فکر کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج علماء کرام قدم قدم پر موجود ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے رہبر آج قدم قدم پر موجود ہیں، اور وہ رہبری کرنے کی کوئی فیس بھی ہم سے نہیں مانگتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ قوم کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتی کہ جو اپنے رہبروں سے قطع ہو جائے، دور ہو جائے، پھر وہ کیسے منزل پا سکتی ہے؟ منزل تو رہبر کے دامن میں ملا کرتی ہے۔ ایک نابینا کو بینا کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر نابینا کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لے پھر وہ نابینا کے حکم میں نہیں رہتا۔ اگر ہم علماء کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، اور ان سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو گزاریں، تو ہماری زندگی کے اندر دین غالب آ جائے اور دنیا مغلوب ہو جائے۔ آج تو دنیا غالب ہے، آج ہمارے حواس پر جو فکر سوار ہے وہ دنیا کی فکر سوار ہے۔ آدمی صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی فکر کے ساتھ، اور رات کو سوتا ہے تو دنیا کی فکر کے ساتھ۔ اگر بستر پر نیند نہیں آتی تو دنیا کی فکر کے لیے۔ کیا کبھی آخرت کے لیے بھی ایسی فکر کی؟ کبھی آخرت کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا کہ میری موت کیسی ہوگی، میری قبر کیسی ہوگی، اور میرا حشر کیسا ہوگا؟ کبھی اس چیز نے بھی بے چین کیا؟ کبھی اس چیز نے بھی پریشان کیا؟ ہاں، صحابہ کو یہ چیز پریشان کرتی تھی۔ صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے تھے، زندگی کے بارے میں سوال کرتے تھے، موت کے بارے میں سوال کرتے تھے، قبر کے بارے میں سوال کرتے تھے، حشر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ تو یہ چیز انہیں تو بے چین کرتی تھی، ہمیں بے چین کیوں نہیں کرتی؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا ہمارے حواس پر سوار ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا ایک راہ گزر تو ہے، ایک راستہ طے کرنے کی چیز تو ہے، لیکن دنیا منزل نہیں ہے۔ ایک آدمی کو سکھر سے کراچی جانا ہے، وہ ٹرین سے سفر کرتا ہے تو ٹرین اس کی منزل نہیں ہے، ایک راستہ طے کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی منزل نہیں ہے۔ منزل تو اس کی کراچی ہے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی اور اس زندگی کا جو سفر ہے وہ آخرت کی طرف طے ہو رہا ہے، اور یہ دنیا اس کی گزرگاہ ہے، ایک راستہ ہے۔ اس راستے کو طے کر کے آخرت کی منزل پر پہنچنا ہے، لیکن دنیا منزل نہیں ہے۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ جیسے ایک سواری کی مثال ہے، ایسے ہی دنیا کی مثال ہے کہ سواری پر سوار ہو کر آدمی منزل پر پہنچتا ہے، لیکن سواری کو منزل نہیں سمجھتا، مقصود نہیں سمجھتا۔ اسی طرح یہ زندگی اور یہ دنیا مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر آج کے حالات کا تقاضا بھی یہ ہے، ان حالات حاضرہ میں جتنا بندہ اللہ سے رجوع کرے اتنا کم ہے، لیکن آج وہ رجوع نظر نہیں آ رہا۔ آج ہمارے سامنے حالات اور واقعات موجود ہیں کہ آج ہمارے ملک میں اموات کی شرح کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وبا کے جو متاثرین ہیں کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کہ جو دگنی اور تگنی تعداد ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کبھی 100 مریض بھی نہیں ہوتے تھے، آج 6-6 ہزار متاثرین روزانہ نئے ہو رہے ہیں۔ آخر کون ہمیں بچا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہمیں بچائے؟
ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے پناہ مانگیں اور سب کے لیے اللہ سے عافیت کو طلب کریں. اور جو احتیاطی تدابیر ہے، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جو احتیاطی تدابیر ہے ان احتیاطی تدابیر کو ہم اختیار کریں، اس احتیاطی تدابیر کو مذاق نہ سمجھیں، اسے ایسے ہوا میں نہ اڑا دیں کہ کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ وہ احتیاطی تدابیر توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ اتنے بڑے متوکل نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بیماری کچھ نہیں ہے. تو یہ دنیا میں لاکھوں لوگ جو مر رہے ہیں کس وجہ سے مر رہے ہیں؟ اور یہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، طبیب اور سائنٹسٹ جو کہہ رہے ہیں، کیا وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اور تمہاری عقل و دانش ایسی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو ایک گلی محلے میں رہنے والے وہ تم صحیح کہہ رہے ہو؟ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. آج بہت سے لوگوں کا نقصان صرف اس وجہ سے ہوا ہے، ان کے اپنے گھروں کے اندر نقصان ہوا. کس وجہ سے ہوا؟ کہ جن لوگوں نے حقیقت کو تسلیم نہ کیا اور احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کیا، پھر وہ متاثر ہوئے، ان کے گھر والے متاثر ہوئے. اور ایسے حالات اور واقعات سامنے ہیں کہ ایک ایک گھر سے کئی کے جنازے بھی اٹھے ہیں. تو بھائی ہمیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. اور اسی کے لیے جیسے پہلے بھی سلسلہ چل رہا تھا کہ مساجد میں جو نماز پہلے ہو رہی تھی وہ سماجی فاصلوں کے ساتھ ہو رہی تھی، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہو رہی تھی. تو اب آج عصر کی نماز سے جو نماز مسجد میں ہوگی وہ اسی سماجی فاصلوں کے ساتھ ہوگی، یعنی جو نشانات لگائے گئے ہیں ان نشانوں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے گی. اس طرح سے مجمع اکٹھا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کئی مسلمین نے آ کر کہا کہ وضو خانے کے اندر لوگوں کی بھرمار ہوتی ہے، وہیں بیٹھ کر کھکارتے ہیں، بلغم پھینکتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. اور دنیا کے اندر سب سے پہلے مساجد کے وضو خانے اور ٹوائلٹ بند کیے گئے. مساجد بعد میں بند کی گئی، ٹوائلٹ اور وضو خانے پہلے بند کیے گئے کیونکہ یہ بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پہلے وقتوں میں مساجد میں وضو خانے نہیں ہوا کرتے تھے. جو آتا تھا گھر سے وضو کر کے آتا تھا. آج لوگ کہتے تھے وضو خانہ بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ کس لیے بند کر دیا؟ تو میں آپ کو اس کی حقیقت بھی بتا دیتا ہوں کہ پہلے مساجد میں وضو خانے نہیں ہوتے تھے، لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے تھے. مسجد میں وضو خانہ کب بنا کہ مسجد کے باہر ایک ہینڈ پمپ لگا دیا اور 2 لوٹے رکھ دیے کہ کوئی باہر کا مسافر اگر آئے تو مسافر آ کے وضو کر لے. بس اس لیے وضو خانوں کی ابتدا ہوئی کہ پہلے ہینڈ پمپ لگائے گئے، پھر اس طرح کے وضو خانے بنے، ٹنکیاں بنی. تو یہ اہل محلہ کے لیے وضو خانے نہیں ہوتے تھے. اہل محلہ کے لیے تو فضیلت اس میں ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئے. اور پھر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج ہم اتنے بڑے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے چلا وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف چلا. اور جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا اللہ اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے. تو ہمیں اس احتیاط کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے کہ وضو خانہ بند رہے گا اور مسجد میں جو نماز ہوگی چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا عام نمازیں ہوں وہ سماجی فاصلوں کے ساتھ ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں. جنہیں نزلے زکام کی تکلیف ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، وہ ماسک بھی استعمال کریں اور نمازوں کا اہتمام گھر کے اندر پڑھیں. کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی گھر کے اندر نماز پڑھے گا اللہ اسے مسجد کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب سے محروم نہیں ہے. کیونکہ دین اپنی طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، دین تو شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے. اس لیے احتیاط کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس وبا سے ہمیں بعافیت نکال دے. کیونکہ آگے کی جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جولائی اور اگست تک ہی اپنے پیک پر جائے گا، یعنی یہ مرض بلندی کی طرف جائے گا. ہمارے ملک میں چونکہ شروع میں لاک ڈاؤن تو کیا گیا لیکن وہ نام کا لاک ڈاؤن تھا، وہ کام کا لاک ڈاؤن نہیں تھا. کاش کہ اگر اس وقت میں سخت لاک ڈاؤن ہوتا، کرفیو کی صورت میں ہوتا تو پھر آج یہ مرض ہم سے کم ہو رہا ہوتا بجائے بڑھنے کے. آج یہ بڑھنے کی طرف اسی لیے جا رہا ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا. اللہ تعالی ہمیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی کے لیے صحت کی دعا ہے. عبد المجید ابڑو صاحب، اللہ تعالیٰ نے کی تمام بیماریوں کو دور فرما کر شفا عطا فرمائے، زندگی میں برکت عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ تمام مریضان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نہیں